جادوئی خزانے کی تلاش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام ارمان تھا۔ ارمان محنتی اور نیک دل تھا، لیکن اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا والد ایک کسان تھا جو چند سال پہلے ایک حادثے میں چل بسا تھا، اور اس کی والدہ گاؤں والوں کے کپڑے سی کر گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ ارمان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے لیے زندگی کو آسان بنا سکے، لیکن غربت نے ان کے خوابوں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ایک دن ارمان جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ جنگل گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک خوفناک جگہ تھی، کیونکہ وہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں اور بہت سے لوگ وہاں سے لاپتہ ہو چکے تھے۔ ارمان کو جنگل کی ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا، لیکن وہ اپنے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ضرور محسوس کر رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے ہوئے اس کی نظر ایک قدیم غار پر پڑی جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ ارمان نے پہلے کبھی یہ غار نہیں دیکھی تھی۔ اس کی جستجو نے اسے غار کے اندر جانے پر مجبور کر دیا۔ اندر جاتے ہی اسے ایک عجیب سا ماحول محسوس ہوا۔ غار کی دیواروں پر قدیم نقوش بنے ہوئے تھے، اور ان نقوش میں خزانے کی کہانی دکھائی دے رہی تھی۔ غار کے اندر تھوڑا اور آگے جانے پر ارمان نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو وہاں ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص پراسرار لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بوڑھے نے ارمان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم ایک نیک دل انسان ہو۔ کیا تم خزانے کی تلاش میں ہو؟ ارمان نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اور یہ خزانے کی بات کیا ہے؟ بوڑھے شخص نے جواب دیا، میں اس غار کا نگہبان ہوں۔ یہاں ایک جادوئی خزانہ چھپا ہوا ہے جو صرف ایک نیک دل اور محنتی انسان کو مل سکتا ہے۔ لیکن خزانے تک پہنچنے کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ بوڑھے نے ارمان کو ایک آئینہ دیا اور کہا، یہ آئینہ تمہارے دل کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ اگر تمہارے دل میں لالچ یا دھوکہ ہوگا تو آئینہ تمہیں خزانے کی طرف جانے نہیں دے گا۔ ارمان نے آئینے میں دیکھا اور آئینہ چمکنے لگا۔ بوڑھے نے کہا، تمہارا دل صاف ہے، تم پہلی آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو۔ بوڑھے شخص نے ارمان کو ایک گہری وادی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس وادی میں بہت سے خوفناک جانور ہیں۔ تمہیں وہاں سے ایک خاص جواہر لانا ہوگا جو خزانے کا دروازہ کھولے گا۔ ارمان نے ہمت جمع کی اور وادی میں داخل ہو گیا۔ وہاں شیر، سانپ اور دوسرے خوفناک جانور تھے، لیکن ارمان نے اپنی عقل اور بہادری کا استعمال کرتے ہوئے ان سب کا سامنا کیا۔ آخر کار اس نے جواہر حاصل کر لیا اور واپس آ گیا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، تم نے اپنی بہادری ثابت کر دی ہے۔ اب بوڑھے نے کہا، تیسری اور آخری آزمائش یہ ہے کہ تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دینی ہوگی۔ سوچ لو، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ارمان نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، میری سب سے قیمتی چیز میری محنت اور عزت نفس ہے۔ میں اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اگر یہ خزانہ میری نیکی کا انعام ہے تو میں اس کے لیے اپنی محنت کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ بوڑھے نے خوش ہو کر کہا، یہی جواب میں سننا چاہتا تھا۔ تم نے اپنی قربانی کی روح کو ثابت کر دیا ہے۔ ارمان نے چابی سے غار کا ایک پوشیدہ دروازہ کھولا۔ اندر ایک کمرہ تھا جو سونے ہیرے اور قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس خزانے کو دیکھ کر ارمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ارمان نے وہ خزانہ اپنی والدہ کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ اس نے ایک اسکول اور اسپتال بنوایا تاکہ گاؤں کے بچوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات مل سکیں۔ ارمان کی نیکی اور قربانی کی داستان پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ اور یوں ارمان نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔